بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم زمان النہائی، اس سے پہلے جس زمان کی بات چلی نا، وہ اس کو زمان ابتدائی کہا جاتا ہے۔ وہ شروع میں لیا جاتا ہے جس وقت صرف کوئی شخص اپنی بولی کو پیش کر دیتا ہے۔ یہ زمان نہائی اس کو کہتے ہیں کہ جب بولیاں پوری ہو جائیں، اس کی تفتیش ہو جائیں اور کسی ایک ٹھیکہ دار کے ساتھ یا کسی ایک تاجر کے ساتھ بات مکمل ہو جائیں، مثال کے طور پر اس کی عرضی کو یا اس کی بولی کو قبول کر لیا جائے، پھر اس سے یہ جہتی اداریہ یا جو ٹینڈر جاری کرنے والی کمپنی ہوتی ہے، وہ اس کو کہتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ہماری بات مکمل ہو گئی، لیکن چونکہ یہ بہت بڑا کام ہے، بڑی ذمہ داریاں ہیں، اب اگر آپ ایک دن کام نہیں کریں گے، 2 دن کام نہیں کریں گے صحیح طرح، یہ تو ہمارا بڑا کام لیٹ ہو جائے گا، تاخیر ہو جائے گی۔ لہذا اس بات کی ضمانت دینے کے لیے آپ نے کچھ رقم پہلے سے ہمارے پاس جمع کرنی ہوگی، بعد میں واپس کر لی جائے گی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ابھی کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، اس کی بھی آپ نے ضمانت دینی ہوگی۔ یہ ٹھیکیدار لوگ جو ہے نا، اکثر و بیشتر ایسے ہوتے ہیں، ان کو آپ کو ٹھیکہ دے دو، وہ کس طریقے سے آپ کو ٹھیکہ دینے پر راضی کریں گے۔ آپ سے بھی ٹھیکہ لیا، اس سے بھی ٹھیکہ لیا، اس سے بھی ٹھیکہ لیا، اور پھر یہاں گھومتے پھرتے ایک دن ادھر جاتے ہیں، ایک دن ادھر جاتے ہیں، ایک دن ادھر جاتے ہیں، کام صحیح نہیں کرتے۔ تو ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے یہ ٹینڈر جاری کرنے والی کمپنی ان سے ضمانت لیتی ہے، پیسے رکھتے ہیں، رقم رکھواتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں زمان النہائی، زمان النہائی۔ اب شریعت کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے کیا نہیں ہے، حضرت اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اما زمان النہائی، زمان النہائی جو ہے فإنه يطالب به من يفوز بالصفقة من بين العارضین، اس کا مطالبہ اس شخص سے ہوتا ہے جو صفقے کے ساتھ کامیاب ہو جاتا ہے، من بین العارضین، بولی پیش کرنے والے لوگوں کے درمیان۔ جو آدمی صفقہ کے ساتھ کامیاب ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس کی بولی پیش قبول کر لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ہم معاہدہ کر دیتے ہیں، آپ بھی ہمارا یہ کام کر دیں، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا يُطَالِبُ بِهِ، کہتے ہیں اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے لِتَوْثِيقِ أَنَّ الْفَائِزَ بِالصَّفْقَةِ يَلْتَزَمُ بِمَسْئُولِيَّاتِهِ الْعَقْدِيَّةِ، اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ بات پکی ہو جائیں، لتوثیق، اس بات کو پکا کرنے کے لیے کہ ان الفائز بالصفقہ، کہ جو آدمی عقد کے ساتھ کامیاب ہو چکا ہے، یلتزم بمسئولیاتہ العقدیہ، وہ اپنے عقدی ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لازم کر دیں اور اس کو پورا کریں۔ یہ اس بات کے لیے اس سے زمان لیا جاتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں بر وقت پوری کریں گے، آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، اس میں جو ہے نا کوتاہی سے کام نہیں لیں گے۔ وقد يزعم بعض الناس انه من قبیل العربون، بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ یہ بھی قبیل عربون یعنی عربون کے قبیل سے ہیں۔ عربون میں بھی کیا ہوتا ہے، پہلے سے پیشگی بیعانہ وصول کر لیا جاتا ہے نا بھائی، تاکہ سامنے والا آدمی پھر دھوکہ نہ دے سکے اور پیچھے نہ ہٹ سکے۔ ولیس الامر کذالک، حضرت کہتے بعض لوگوں نے جو ان کو عربون کے قبیل سے قرار دے دیا ہے، ولیس الامر کذالک، معاملہ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ عربون نہیں ہے۔ لأن العربون الذي اجازه الحنابلة انما يقدمه المشتری، اس لیے کہ عربون جس کو حنابلہ نے جائز قرار دے دیا ہے، اس کا پیش کرنے والا مشتری ہوتا ہے، مشتری جو ہے نا بیعانہ پیش کر دیتا ہے۔ وصاحب العرض فی المناقصات والبیع، جبکہ ٹینڈرز کے اندر یا مناقصات کے اندر یہ صاحب العرض، بولی لگانے والا، والبیع کون ہوتا ہے، بائع ہوتا ہے۔ اذا کان موضوع المناقصۃ توریدا او استثناء، دو صورتوں میں بائع ہوتا ہے، جب یہ ٹینڈر یا بیع المناقصہ کا موضوع تورید ہوتا ہے، تورید جانتے ہو نا، اتفاقات التورید پہ گزر چکا ہے،
تو اس میں یہ بولی دینے والا آدمی جو ہوتا ہے وہ بائع ہوتا ہے. او استثناء یا بیع استثناء ہو تو اس میں بھی کیا ہے, یہ بولی دینے والا آدمی کون ہوتا ہے؟ بائع ہوتا ہے. والموجر یا عرض بولی پیش کرنے والا آدمی بائع نہیں ہوتا بلکہ موجر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ موجر. موجر ایک ہوتا ہے مستاجر اور ایک ہوتا ہے موجر. مستاجر جو دوسرے کو اجرت پر لیتے ہیں اور موجر جو اجرت پر کام کرتا ہے, یہ اجرت پر کام کرنے والا ہوتا ہے. اذا كانت المناقصة موضوعها تقدیم بعض الخدمات, جب اس کا موضوع خدمات پیش کرنا ہو, کام کرنا ہو. سمجھ گئے اس بات کو؟ دیکھیں ایک صورت یہ ہے نا, وہ تجارت والی صورت ہے, ایک صورت اجارے والی ہے. تجارت والی صورت کیا ہے کہ بھئی ایک کمپنی کو مال کی ضرورت ہے تو وہ ٹینڈر جاری کرتی ہے کہ بھئی ہمیں مال کی ضرورت ہے, کوئی شخص ہمیں مال بر وقت پہنچا سکتا ہے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے تو وہ اپنے جو ہے بولیاں پیش کرے, آ جائیں. تو وہ لوگ پھر آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو اتنے اتنے پر مال پیش کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں جو کمپنی ہوتی ہے وہ بائع ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بائع ہوتی ہے. یا ایک شخص ٹینڈر جاری کرتا ہے کہ بھئی ہمیں اتنے مال کی ضرورت ہے, جو کمپنی یہ مال ہمارے لیے تیار کر سکتی ہے وہ کمپنیاں سامنے آ جائیں. اب بات سمجھ میں نہیں؟ پھر کمپنیاں جاتی ہیں اور ان کے ساتھ بات کرتی ہے کہ بھئی تمہیں اتنا مال چاہیے, ہم یہ مال بنا کر آپ کو دیں گے اتنے قیمت پر یا اتنی لاگت پر. تو اس کو کہتے ہیں او استثناء والی صورت, استثناء. والموجر اجاری کی صورت کیا بنتی ہے کہ کمپنی کو یا ٹینڈر جاری کرنے والے لوگوں کو کس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی چیز خرید رہے ہو, نہیں, بلکہ ان کو کچھ خدمات, کوئی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا یہ کام کوئی کر لے, ان کا کوئی کام کر دیں. تو جیسے کہ اجارے کے اندر خدمات پیش کیے جاتے ہیں. بات سمجھ نہیں؟ تو یہ وہ والی صورت ہے. ان كانت المناقصة موضوعها تقدیم بعض الخدمات, جبکہ بیع المناقصہ کا موضوع بعض خدمات کو پیش کرنا ہو. تو اب پھر کیا ہوتا ہے, وہ ٹینڈر جاری کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے فلاں کام کرنا ہے, جو لوگ اس کام کرنے کے لیے تیار ہے وہ اپنی بولیاں پیش کرے, ہمارے پاس آ جائیں. پھر لوگ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آپ کا یہ کام اتنے پر کریں گے, دوسرے کہتے ہیں ہم آپ کا یہ کام اتنے پر کریں گے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ کام اتنے پر کریں گے, یہ موجر ہے, اور وہ لوگ کیا ہے؟ کمپنی مستاجر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دو صورتیں یہاں ہو گئی. کہتے ہیں یہاں پر یہ زمان دینے والے یا تو بائع ہوتے ہیں یا موجر ہوتے ہیں, مشتری نہیں ہوتا. مشتری بیع العربون کے اندر مشتری ہوتے ہیں, ان میں جو ہے نا مشتری نہیں بلکہ بائع یا موجر ہوتا ہے. اس میں زمان دینے والا کون ہوتا ہے؟ بائع یا موجر. جبکہ بیع العربون کے اندر کون ہوتا ہے؟ مشتری ہوتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی؟ والواقع انه لا يوجد هناك نظير في الفقه الاسلامی بمطالبه شيء من البائع او الموجر. کہتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ فقہ اسلامی کے اندر ایسی کوئی نظیر نہیں کہ بائع سے یا موجر سے کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے. بائع سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہوتا, مشتری سے ہوتا ہے کہ بھئی آپ لیں گے یا نہیں لیں گے. بیع العربون اس کی ایک صورت ہے. موجر سے کوئی چیز بطور ضمانت کے نہیں رکھی جاتی. کہتے ہیں فقہ میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے. الا مطالبۃ الرہن من المسلم الیہ الذي جوزه بعض الفقهاء ومنعه آخرون. ہاں صرف ایک صورت ہے کہ جو مسلم الیہ ہے نا, مسلم الیہ سے رہن کا مطالبہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے آپ کو پیسے دیے کہ آپ 1 مہینے کے بعد 10 ٹن گندم مجھے دیں گے. پیسے آپ نے پہلے دیے, تو جس نے آپ کو پیسے دیے اب وہ کیا ہے؟ رب المال ہے. ٹھیک ہے, اور جس کو پیسے دیے وہ مسلم الیہ ہے, اس کو مسلم الیہ حضرت لکھا ہے. اب وہ مسلم الیہ سے یہ پیسے دینے والا رہن رکھواتا ہے کہ بھئی آپ ہو سکتا ہے کہ آپ 1 مہینے بعد وہ 10 ٹن گندم مجھے
نہ دے سکے یا نہ دے یا بھاگ جائے تو میں کیا کروں گا؟ آپ میرے پاس کوئی چیز رکھے رہن کے طور پر۔ کہتے ہیں یہ جو ہے نا ایک نظیر ہے، ایک مثال اس کی بن سکتی ہے کہ مسلم علیہ جو کہ حقیقت میں بائع ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بائع ہوتا ہے، اور اس سے رہن کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو یہاں پر بھی یہ بائع ہے اور ان سے زمان نہائی کے نام سے پیشگی رقم رکھوائی جاتی ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ لیکن مسلم علیہ سے رہن رکھوانا الذی جوزہ بعض الفقہاء، بعض فقہا نے اس کو جائز سمجھا ہے، ومنعہ آخرون، اور دوسروں نے اس کو جائز ہی نہیں سمجھا ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے جائز سمجھا ہے نا، تو ان لوگوں کے یہاں اس کی نظیر یہ آپس میں بن سکتے ہیں، یہ زمان نہائی اور یہ مسلم علیہ سے رحم رکھوانے کا مطالبہ کرنا، یہ تھوڑے تھوڑے ایک دوسرے کے قریب جا سکتے ہیں۔ ولیکن ذلک انما یمکن اذا کان البیع باتا، حضرت کہتے ہیں کہ یہ قریب قریب جا سکتا ہے، لیکن یہ تب جب یہاں بے بات ہو، یقینی ہو، مکمل ہو، کما فی السلم او الاستثناء، جیسے کہ بیع السلم کے اندر بیع تام ہوتی ہے اور استثناء کے اندر بھی معاملہ تام ہوتا ہے، تب اس سے مطالبہ ہوتا ہے۔ تب کیا ہوتا ہے؟ مطالبہ ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں بیع تام، عقد تام نہیں ہوتا، تورید کا معاملہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تورید میں پہلے گزر چکا نا بھائی، اس میں عقد تام نہیں ہوتا، خود حضرت کہتے ہیں اما فی اتفاقیات التورید، اتفاقیات التورید کی جو صورت ہے فقدمنا انہا لیست عقودا باتتا، یہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ وہ عقود بات نہیں ہوتے، یعنی منعقد شدہ عقود نہیں ہوتے۔ وغایت ما يمكن ان يبرر به هذا الزمان هو على اساس ہامش الجدیہ، کہتے ہیں آخری انتہا کہ اس زمان کے جواز جو ممکن بنا سکتا ہے وہ یہ وہ اعلیٰ اساس ہامش الجدیہ، کہ اس کو آپ ہامش الجدیہ کے قبیل سے مانیں۔ ایک صورت جواز کی ہو سکتی ہے، اور وہ کیا کہ یہ جو زمان نہائی ہے جو ایک ٹھیکیدار سے یا ایک تاجر کمپنی سے وصول کر لی جاتی ہے، اس کو آپ زر ضمانت قرار دے دیں۔ کیا قرار دے دیں؟ زر ضمانت قرار دے دیں۔ فَيَنْتَبِقُ عَلَيْهِ كُلُّ مَا ذَكَرْنَا فِي الزَّمَانِ الْابْتِدَائی، لہذا اس کے اوپر پھر وہ تمام احکام جاری ہو جائیں گے جو احکام ہم نے زمان ابتدائی کے اندر ذکر کر دیے کہ یہ امانت ہے، اور کیا ہے بھائی، کام پورے ہونے پر اس کو واپس کرنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ جو احکام ہے امانت کے، وہ یہ سارے یہاں جاری ہو جائیں گے۔ من انہ امانت ابتداء، کہ یہ ابتداء امانت ہے، وَإِنْ خُلِّتَ بِمَالٍ آخر، اگر دوسرے مال کے ساتھ ملا دیا گیا، فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَى صَاحِبِ الْمُنَاقَصَةِ، تو یہ ٹینڈر پیش کرنے والے لوگوں کے اوپر کیا بنے گا؟ اس کا مضمون بنے گا، اس کا ضمان آئے گا، قرض بن جائے گا۔ وَإِنْ وَقَعَ اسْتِثْمَارُهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، اگر اس کے ذریعے سے سرمایہ کاری کی گئی مالک کی اجازت سے، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ رِبْحُهُ إِلَيْهِ، تو اس کا جو منافع ہے وہ جس کا زمان ہے اس کو دیا جائے گا۔ وَيَجِبُ رَدُّهُ مَعَ رِبْحِهِ إِذَا كَانَ مُسْتَمَرًا فِي جِهَةٍ مَقْبُولَةٍ شَرْعًا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اصل رقم بھی واپس کی جائے گی، منافع بھی واپس کیا جائے گا۔ شرط یہ ہے اذا كان مستمرا فی جہت مقبولۃ شرعا، جب کہ اس سے کوئی جائز کاروبار کیا گیا ہو اور جائز کاروبار کے ذریعے سے اس کی آمدنی آئی ہو، تو وہ آمدنی بھی واپس کرنی ہوگی اور ساتھ ساتھ اصل رقم بھی واپس کرنی ہوگی۔ صبح یہ بات گزر چکی نا۔ الی صاحبہ، مالک کی طرف، عند تمام تنفیذ العقد، جب عقد مکمل ہو جائیں۔ ولا یجوز مصادرتہ، اور اس کو ضبط کرنا جائز نہ ہوگا، الا اذا تخلف صاحبہ عن اداء واجبہ، البتہ یہ جو ٹھیکیدار ہے یا یہ جو موجر ہے یا یہ جو بائع ہے عقد تورید میں، یہ اگر اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ وحصل بالتخلف ضرر مالی، اور خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ٹینڈر پیش کرنے والی کمپنی کو نقصان ہو جائے، لصاحب المناقصہ فعلا، یعنی واقعی طور پر ٹینڈر پیش کرنے والی کمپنی کو نقصان ہو جائے، فیمکن ان تقع المقاصۃ بین المبلغ وبین ما یجب المتقاعد من تعویض مالی، تو پھر یہاں پر یہ ممکن ہے کہ مبلغ اور
متقاعد کو جو نقصان پہنچا ہے، یعنی عقد کرنے والی، ٹینڈر پیش کرنے والی کمپنی کو جو نقصان پہنچا ہے، اس نقصان کا اور ان پیسوں کا آپس میں مقاصہ کیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ مقاصہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس آدمی نے جس نے ٹھیکیداری کی ذمہ داری لی تھی اور زمان جمع کروا دیا تھا، اس کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ٹینڈر پیش کرنے والی کمپنی کو نقصان ہو گیا۔ اب نقصان اور اس کو درمیان مقاصہ کس طرح کیا جائے گا؟ اس طرح کہ اس نے جمع کیے تھے 5 لاکھ روپے، مثال کے طور پر زمان کے طور پر 5 لاکھ روپے رکھے تھے، اور اس کو نقصان پہنچا 2 لاکھ کا، تو اب 2 لاکھ کا مقاصہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور 3 لاکھ واپس کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 4 لاکھ کا اگر نقصان ہوا تو 4 لاکھ مقاصے میں پکڑ لیے جائیں گے، اور کیا ہے 1 لاکھ واپس کر دیے جائیں گے، یہ ایک صورت ہے، ٹھیک ہے۔ من تعویض مالی، یہ مالی معاوضہ ہے۔ وقت صدر قرار من مجمع الفقہ الاسلامی بشان زمان فی بیوع المزایدۃ بما نصہ، کہتے ہیں مجمع فقہ الاسلامی کی قرارداد بیوع المزایدہ کے حوالے سے یہ صادر ہوئی ہے، بما نصہ جس کی نص یہ ہے، طلب الزمان ممن یرید الدخول فی المزایدۃ جائز شرعا، کہ زمان کو طلب کرنا اس شخص سے جو بیع المزایدہ کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، جائز شرعا، یہ شرعی طور پر جائز ہے۔ جو آدمی بیع المزایدہ کا حصہ بننا چاہتا ہے اس سے زمان لینا جائز، سمجھ گئے؟ وَيَجِبُ أَن يُرَدَّ لِكُلِّ مُشَارِكٍ لَمْ يَرْسُ عَلَيْهِ الْعَطَاء، پھر لازم ہوگا کہ جس کی بات پکی نہیں ہوئی، جس کا عطا پورا مکمل نہیں ہوا، اب وہ رقم اس کو واپس کر دی جائے، واجب ہے۔ وَيُحْضَ الزَّمَانُ الْمَالِ مِنَ الثَّمَنِ لِمَنْ فَازَ بِالصَّفْقَةِ، اور جس آدمی کے ساتھ بات اور صفقت تام ہو جائیں تو جو پیسے اس نے پیشگی ادا کر دیے ہیں وہ قیمت کا حصہ بنے گا، وہ کیا ہوں گے؟ قیمت کا حصہ بنیں گے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جب بیع المزایدہ کے بارے میں یہ مجمع فقہ الاسلامی کی قرارداد یہ ہے تو حضرت کہتے ہیں بما ان هذا القرار كان موضوعه المزایدہ، اس قرارداد کا موضوع اگرچہ بیع المزایدہ ہے، وَيُطْلَبُ فِي الزَّمَانِ مِنَ الْمُشْتَرِ، اور اس میں مشتری سے زمان لیا جاتا ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے، فَيُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ عَلَى أَسَاسِ الْعَرَبُونَ، وہاں پر یہ ممکن ہے کہ آپ اس کو عربون کی بنیاد پر اتار دیں، یعنی اس کو آپ کیا قرار دے دیں؟ عربون قرار دے دیں۔ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي الْمُنَاقَصَاتِ الَّتِي يُطْلَبُ فِيهَا الزَّمَانِ مِنَ الْبَائِعِ أَوِ الْمُقَابِلِ، لیکن معاملہ مناقصات کے اندر یہ نہیں جس میں زمان بائع سے یا ٹھیکیدار سے مانگا جاتا ہے۔ بھائی بیع المزایدہ میں زمان کس سے لیا جاتا ہے؟ مشتری سے لیا جاتا ہے، تو اس کو بیع عربون پر آپ قیاس کر سکتے ہیں، بیع عربون کے زمرے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن بیع المناقصہ میں مطالبہ زمان کا بائع سے ہوتا ہے، ٹھیکیدار سے ہوتا ہے، مشتری سے نہیں ہوتا۔ فلا بد من رد هذا المبلغ بعد تنفيذ العقد مع سائر واجبات المتقاعد الاخرى، کہتے ہیں یہاں پر لازمی ہے کہ اس عقد کو، اس مبلغ کو مکمل طور پر واپس کیا جائے، بعد تنفیذ العقد، عقد نافذ ہو جانے کے بعد، مع سائر الواجبات المتقاعد الاخرى، اس طرح عقد کرنے والے کی جتنی بھی تمام ذمہ داریاں ہیں وہ ساری ذمہ داریاں واپس کی جائیں۔ جو کچھ اس نے پہلے ادا کر دیا ہے، پھر اگر اس ساتھ بیع ہو جائیں اور وہ کام تمام کر دیں تو جو آپ نے اس کے ساتھ طے کیا ہے وہ تو دینا ہی پڑے گا، ساتھ ساتھ زمان کے طور پر آپ نے جو رقم رکھوائی تھی یہ رقم بھی واپس کریں گے، اس کے ساتھ جو چیزیں آپ نے رکھی ہے وہ سارے واجبات آپ نے واپس کرنے ہوں گے۔ ولا يصادر هذا المبلغ الا في الصورة التي ذكرناها، کہتے ہیں اس مبلغ کو ضبط نہیں کیا جا سکتا الا في الصورة التي ذكرناها، مگر صرف اس صورت میں جس کو ہم نے ذکر کیا۔ کون سی صورت؟ من تخلف المتقاعد، یہ من بیانیہ ہے، وہ صورت یہ ہے کہ عقد کرنے والا تنفیذ عقد سے کیا کرے؟ خلاف ورزی کرے، اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ وتحمیلہ الضرر الفعلی المالی الذي اصاب صاحب المناقصہ، اور اس طرح اس کے اوپر وہ بوجھ، وہ ضرر ڈال دیا جائے جو فعلی ضرر ہے، جو مالی ضرر ہے، الذي اصاب صاحب المناقصہ، جو صاحب مناقصہ کو جو ضرر اور جو نقصان ہوا ہے وہ ضرر اور نقصان اس کے اوپر ڈالا جائے۔ وحینئذ تقع المقاصۃ بین المالین،
تب اس صورت میں دونوں مالوں کے درمیان مقاصہ ہو جائے گا۔ ایک ہی صورت ہے کہ جب عقد کرنے والا اپنے عقد میں تخلف کرے، خلاف ورزی کرے، تو پھر جو بیع المناقصہ ٹینڈر پیش کرنے والے کو جو نقصان واقعی طور پر ہوا ہے اس نقصان کا ازالہ اس کے مال سے کیا جائے، اس کے زمان سے کیا جائے۔ بس المحظورات فی المزایدہ والمناقصہ، ممنوع چیزیں مزایدہ اور مناقصہ، اب دونوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ بیع مزایدہ کی بات بھی ہو گئی اور بیع مناقصہ کی بھی بات ہو گئی۔ اب یہاں بتلاتے ہیں کہ ان ممنوعات کیا چیزیں۔ محظور، محظورات، محظورت ان کی جمع ہے، ممنوع چیز کو کہتے ہیں۔ الحظر والاباحہ، کتابوں کے اندر ہوتا ہے نا باب الحظر والاباحہ، کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ چیزیں جو ممنوع ہے اور وہ چیزیں جو مباح ہیں، تو کہتے ہیں یہاں ممنوعات کا ذکر۔ ثم ان المزایدہ والمناقصہ وان کانتا جائزتین شرعا، پھر مزایدہ اور مناقصہ اگرچہ شرعی طور پر جائز ہے، ولیکن قد یصاحبہما ما یجعل العملیۃ محظورۃ، لیکن کبھی کبھی اس کے ساتھ ایسی چیزیں مل جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ محظور، ممنوع ہو جاتا ہے۔ ومن اہم هذه المحظورات الشرعیہ ما یأتی، کہتے ہیں ان محظورات شرعیہ میں سے اہم ترین وہ ہے جن کا ذکر ابھی آتا ہے۔ نمبر 1 المزایدۃ فی محل محظور، کہ ممنوع محل کے اندر بیع المزایدہ کیا جائے تو وہ بیع مزایدہ جائز نہیں۔ محل ممنوع ہو، محل کیا ہو؟ ممنوع، ممنوع محل میں اگر بیع مزایدہ کی جائے تو پھر جائز نہ ہوگی۔ مثال کے طور پر ان یکون محل المزایدۃ اب المناقصۃ مما لا يجوز التعاقد فیہ شرعا، کہ محل مزایدہ یا محل مناقصہ ایسی چیز ہو جس کے اندر شرعاً عقد جائز نہ ہو، یعنی بیع المزایدہ میں جو مبیع بنتی ہے یا بیع المناقصہ میں جو مبیع بنتی ہے وہ شرعاً مبیع نہ ہو یا اس کو شرعاً مبیع بنانا جائز نہ ہو، اس کو کہتے ہیں محل محظور، محل محظور۔ مثل الخمر او الخنزیر، مثال کے طور پر خمر اور خنزیر کے اوپر بیع المزایدہ ہو جائے یا بیع المناقصہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ بھائی خنزیر ہے، کوئی کتنے کا لیتا ہے، ایک کہتے 10 کا لیتا ہوں، دوسرے کہتے 15 کا لیتا ہوں، تو یہ جائز۔ اس طرح شراب کے بارے میں بولی لگ جائیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بیع المناقصہ کی صورت یہاں پر یہ بنے گی کہ بھئی کوئی کمپنی یہ کہے کہ ہمیں روزمرہ اتنی شراب چاہیے، ہمیں روزمرہ، مثال کے طور پر ہماری ہوٹل کے لیے روزمرہ اتنی شراب چاہیے۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اب کوئی کمپنی جاتی ہے، شراب تیار کرنے والی کمپنی، وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو جو ہے نا اتنی شراب فراہم کرتے رہیں گے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ تو بیع المناقصہ کی صورت ہے فلا يجوز الدخول فیہما، کہتے ہیں اگر محل بیع یہ ممنوع چیز ہو تو پھر اس کے اندر داخل ہونا ہی جائز نہیں ہے، یعنی بیع کرنا جائز نہیں ہے۔ وعلى هذا فإن المناقصة أو المزايدة التي تجري لبيع سندات الخزينة الربوية، اس سے یہ پتہ چلا کہ بیع المناقصہ اور مزایدہ جو سندات الخزینۃ الربویہ کے اندر چلتی ہے، لا يجوز عقدها ولا الدخول فيها، اس کا عقد بھی جائز نہیں، اس کے اندر داخل ہونا بھی جائز نہیں۔ یہ ٹریجری بل کہلاتے ہیں۔ ٹریجری بلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حکومت کے پاس جائیں گے نا، حکومت آپ کو ایک تصدیق نامہ دیتی ہے، وہ تصدیق نامہ جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو کوئی بھی مالیاتی ادارہ قرض دے گا۔ اب بینک سے قرض لیا، ہر کسی کو بینک قرض نہیں دیتا بھائی، اس کے اصول ہوتے ہیں۔ بعض جو ہے نا بطور رہن کے گھر وغیرہ رکھتے ہیں، بڑے جو پکے قسم کے کاغذات ہوتے ہیں یا گاڑیاں ہوتی ہے، ان کے کاغذات رکھ کر جو ہے نا تھوڑا بہت قرض دے دیتے ہیں، لیکن بڑا قرض جو کروڑوں میں ہو تو وہ جو ہے بینک کاغذوں کی بنیاد پر نہیں دیتا، بلکہ اس کے لیے حکومت کی طرف سے کیا ہوتے ہیں، باقاعدہ تصدیق نامہ جاری ہوتا ہے کہ اس آدمی کو قرض دیا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں ٹریجری بلز، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تصدیق نامہ، ایسا تصدیق نامہ جس کے بلبوتے پر پھر جو حکومت جاری کرتی ہے اور پھر جو ہے ایسا آدمی جس کے پاس یہ تصدیق نامہ ہوتا ہے مالیاتی اداروں سے وہ قرض وصول کر سکتا ہوتا ہے، اور مالیاتی ادارے پھر اس کو قرض دیتے بھی ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟
وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی آپ حکومت کے پاس چلے گئے، آپ نے حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ آپ مجھے تصدیق نامہ جاری کر دیں، میں کسی بینک سے قرض اٹھاتا ہوں، تو حکومت اس سے کہتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ کو تصدیق نامہ بنا کر دے دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے 1 کروڑ روپیہ ہمارے پاس جمع کرنے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو وہ 1 کروڑ روپے جمع کر دیتا ہے، حکومت سے وہ تصدیق نامہ وصول کرتا ہے، پھر بینک کے پاس جا کر اس سے 3 کروڑ 4 کروڑ روپے قرض اٹھاتا ہے سود پر، سمجھ رہے ہو؟ اس کو کہتے ہیں ٹریجری بل، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں سندات الخزینۃ الربابیہ، سندات الخزینۃ الربابیہ، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں لا يجوز عقدها والدخول فيه۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نے تصدیق نامہ وصول کر لیا حکومت سے، اب میں بینک سے قرض نہیں اٹھاتا، میں نے وہ تصدیق نامہ لایا اور جو ہے نا مبصر کے اوپر بیچ دیا، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بینک مبصر کو قرض نہیں دیتا اور یہ حکومت سے تصدیق نامہ بنا بھی نہیں سکتا، اس کے لیے آسان نہیں ہے، میں نے بنایا ہے، لہٰذا میں نے اپنے تصدیق نامہ مبصر کو بیچ دیا، لہذا اب وہ مبصر اس بات کا قابل ہو گیا کہ بینک اس کو قرض دے۔ اب وہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ میں نے جو تصدیق نامہ بنایا ہے وہ 1 کروڑ پر بنایا ہے، لیکن وہ مقرر تاریخ جو ہے اس کی وہ بہت دور ہے، میں نے اس کو کہا یار میرے جو پیسے جمع کیے ہوئے جو مجھے ملیں گے بہت بعد میں ملیں گے، آپ ایسا کریں مجھے جو ہے نا اسے 10,000 کم دے دے یا 10 لاکھ کم دے دے اور یہ تصدیق نامہ آپ لے لیں، سمجھ لو؟ تو یہ چونکہ تصدیق نامہ بیچ رہا ہوں میں تو یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں۔ اس طرح پرائز بانڈ جس کو کہتے ہیں نا، جانتے ہو لوگوں کے پاس پرائز بانڈ ہوتے ہیں، الگ باقاعدہ قسم کے پیسوں کی طرح نوٹ ہوتے ہیں جس کو پرائز بانڈ کہتے ہیں، جو حکومت جاری کرتی ہے، اور پھر جو ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پرائز بانڈ ہے تو آپ بطور قرض کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کی قیمت چونکہ کم ہوتی ہے تو لوگ اس کے اوپر سود کرتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پرائز بانڈ لے لیے، 10,000 روپے مجھے دے دیے، اور پرائز بانڈ کی جو قیمت ہے وہ 15,000 ہے، ٹھیک ہے، آپ کو 15,000 روپے کا منافع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں لأن سندات الخزینہ هي سندات قرض ربوی تصدرها الحکومة الاستقراض من المؤسسات المالیہ۔ کہتے ہیں یہ سندات خزینہ جو ہے یہ سودی قرض کی سند ہے، تصدرها الحکومہ جس کو حکومت جاری کرتی ہے، للاستقراض من المؤسسات المالیہ، مؤسسات مالیہ مالیاتی اداروں سے قرض وصولی کے لیے۔ مالیاتی اداروں سے مراد بینک ہے، بینکوں سے قرض وصول کرنے کے لیے حکومت یہ تصدیق نامہ جاری کرتی ہے۔ وہی مشتملۃ علی التعہد، وہ اس عہد پر مشتمل ہوتا ہے بأداء مبلغ معلوم، کہ ایک معلوم مقدار وہ ادا کرے گا جس کو یہ تصدیق نامہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ $100,000 مثال کے طور پر $1,00,000 بعد مدت محددۃ، ایک مقرر مدت کے بعد آپ کو میں تصدیق نامہ جاری کر دیتا ہوں، لیکن اتنے مدت کے بعد آپ مجھے $1,00,000 جمع کرا کے دیں گے۔ اب بات سمجھ میں ہی نہیں۔ وَإِنَّ هَذِهِ سَنَدَاتُ تُبَاعُ بِحَسْبِ، پھر یہ سندات جو ہے میں نے آپ سے تصدیق نامہ لے لیا اور آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ بھئی اتنے بعد آپ کو پیسے میں دوں گا۔ اب کیا ہوا؟ وہ تصدیق نامہ میں نے آگے بیچا، پھر آگے دوسرے آدمی اس کو آگے بیچتا ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِن كَانَ السَّنَدُ $100,000 مثلا، مثال کے طور پر اگر یہ سند $1,00,000 کا ہو، فَإِنَّهُ يُبَاعُ ب95,000 مثلا، تو یہ مثال کے طور پر 95,000 روپے پر، $95,000 پر بک جاتا ہے۔ لِيَحْصُلَ الْمُشْتَرِي فِي تاریخ السداد عَلَى 100,000، تاکہ مقرر وقت آنے پر یہ خریدار $5,000 اضافی وصول کر لیں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ یعنی 1,00,000 وصول کرے گا نا
تو 95 تو اس نے ادا کر دیے ہیں، 5000 کیا ہو جائیں گے اس کے لیے منافع ہو جائے گا۔ وَيَرْبَحُ 5000 5000 روپے جو ہے وہ اس کا منافع اٹھا لے گا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بالفاظ دیگر یہ تصدیق نامہ جو ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ $1,00,000 ہے، لیکن آگے اس نے بیچا کتنے پر؟ 95,000 روپے پر۔ 95، اب میرے پیسے تو نقد ہو گئے، لیکن اس 95,000 روپے یہ جو تصدیق نامہ ہے اس پر جو پیسے ملنے والے ہیں وہ کب ملیں گے؟ 1 مہینے بعد ملیں گے، اور جب وہ مقرر تاریخ آ جائے گی آپ جا کے جو ہے نا حکومت سے $1,00,000 وصول کر لیں گے۔ اب سمجھ گئے؟ وقت تجری حکومہ، کبھی کبھی حکومت جاری کرتی بواسطہ بینک المرکزی، غالباً مرکزی بینک کے ذریعے سے حکومت یہ چیزیں جاری کرتی ہے۔ مزایدۃ لبیع هذه السندات، بیع مزایدہ جاری کرتی ہے لبیع هذه السندات، ان سندات کو بیچنے کے لیے۔ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا نا، پرائز بانڈ بھی جاری کرتے ہیں، اس طرح جو ہے انعامی اسکیم حکومت جاری کرتی ہے۔ 1500 روپے ٹوکن، 1000 روپے ٹوکن، 500 روپے ٹوکن۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹوکن خریدتے ہیں۔ اب میرے پاس مثال کے طور پر 1500 روپے والا ٹوکن ہے، اور وہ کھلے گا کب؟ آئندہ 5 تاریخ کو۔ مجھے ابھی 1500 روپے چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا کہ بھائی میرے پاس 1500 روپے نہیں ہیں، لیکن یہ میرا ٹوکن ہے، جب کھلے گا 5 تاریخ کو، اس میں 10-15 دن ہے، لہٰذا یہ ٹوکن آپ لے لیجئے اور مجھے آپ 1200 روپے دیں۔ کتنے دے دیں؟ 1200 روپے دیں۔ جب وہ متعین تاریخ آ جائے گی آپ جا کے اپنے ٹوکن کو کھولیں گے اور آپ کو 1500 روپے مل جائیں گے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کبھی کبھی حکومت جو ہے بڑے بینکوں کے ذریعے سے اس قسم کے بیع المزایدہ، اس قسم کے سندات کو جاری کرتی رہتی ہے۔ فیباع هذه السند لمن يتقدم بالعطاء الاعلى الذي يكون اقل دائما من قیمته الاسمیہ، تو پھر یہ سندات بیچے جاتے ہیں اس شخص پر جو بڑے عطا کو پیش کر دیتے ہیں، الذي يكون اقل دائما من قیمة الاسمیہ، جو اس قیمت اسمیہ سے کم کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹوکن اصل قیمت جو ہے حکومت کے پاس 1500 روپے ہیں، لیکن اب چونکہ وہ ٹوکن خریدنے والے ہیں نہیں، لہذا اب اس کا بیع المزایدہ کرا دیا جاتا ہے۔ بھئی 1500 روپے والا ٹوکن ہے، آپ کتنے پر لیتے ہیں؟ آپ نے کہا بھئی 1500 والا ٹوکن ہے، چونکہ ابھی 3 مہینے بعد اس کو یہ ملیں گے، لہذا میں 500 روپے کا لیتا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے میں 600 کا لیتا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں 800 کا، جاتا ہے جتنے بھی اعلیٰ عطا پیش کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک نے کہا کہ میں 1200 لیتا ہوں، اور اس سے آگے کوئی بولی نہیں لگی، تو آپ کیا کر دیتے ہیں؟ 1200 والی پر اس ٹوکن کو بیچ دیتے ہیں۔ 1200 روپے اس سے نقد لے لیتے ہیں اور ٹوکن اس کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو مقرر تاریخ ہے وہ جب آ جاتی ہے تو یہ آدمی وہ ٹوکن کو لے کر وہاں سے اپنے پیسے وصول کر لیتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اس کو یہ 300 روپے بچا، ٹھیک ہے؟ کہ ينتفع المشتری بالفرق بین ثمنہ الذی اشتری به السند وبین القیمۃ الاسمیہ، تاکہ مشتری فرق کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں، نفع حاصل کریں۔ وہ فرق بین ثمنہ الذی اشتری به السند، اس قیمت جو اس نے جس پر اس نے وہ سند خریدی ہے، اور بین القیمۃ الاسمیہ، اور وہ قیمت جو اس کا ذاتی قیمت ہے، اس کے درمیان جو فرق ہے نا ان دونوں کے درمیان، وہی اس مشتری کا نفع ہوتا ہے۔ وہی مشتری کا کیا ہوتا ہے؟ نفع ہوتا ہے۔ سمجھ گئی بات؟ وهذه العملیہ تشتمل علی محظورین، حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے نا یہ 2 ممنوع چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 ان هذا قرض ربوی بحت، یہ واضح طور پر خالص سودی قرض کیا ہے؟ خالص سودی قرض۔ والثانی ان هذه السندات تشترى عادة لتباع في السوق التي تسمى السوق الثانویہ، پھر یہ سندات جو ہے عادی طور پر یہ بازار کے اندر بیچ جاتے ہیں جس کو سوق ثانویہ کہا جاتا ہے۔ حکومت سے لیے اور باہر اس کو بیچا۔ وَإِنَّهُ بَيْعٌ لِلدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، یہ بے ہے دین کا، دین کی بے ہے، من غیر من، اس شخص کے علاوہ پر،
ہوا علیہ جس کے اوپر دین. یہ ہدایت کے اندر اصطلاح ہے بیع الدین من غیر من ہوا علیہ الدین، یعنی جس کے اوپر دین ہے اس کے علاوہ غیر کے اوپر دین کو بیچنا. کیا مطلب ہے؟ میرے مبصر کے اوپر پیسے ہیں اور اس کی تاریخ جو مقرر ہے وہ آئندہ 5 تاریخ، سمجھ رہے ہو؟ میں نے سے مولا سے کہا کہ بھائی آپ کے پاس جو کتاب ہے نا یہ کتاب مجھ پر بیچو، اور پیسے پھر 5 تاریخ کو مبصر سے وصول کر لو. اب اس میں آپ کے لیے کیا فائدہ ہے؟ آپ کے لیے فائدہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہے دراصل 1000 روپے کی اور میں نے آپ سے لے لیا 1500 روپے کی، سمجھ رہے ہو؟ تو آپ کی کتنے بچت ہو گئے؟ تو اب یہ بیع الدین من غیر من ہوا علیہ الدین، دین کو بیچنا اس کے اوپر جس کے اوپر دین نہیں ہے، جس کے اوپر دین نہیں ہے. احناف کے نزدیک اس طرح بے جائز نہیں، اس طرح بے جائز نہیں. بعض حضرات نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف یہ منسوب کیا ہے، ابن قیم رحمہ اللہ کی طرف یہ منسوب کیا ہے کہ وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. اب بات سمجھ میں نہیں ہے، لیکن جو عرب کی تحقیقات ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے، بہرحال یہ صورت ہے بیع الدین من غیر من ہوا علیہ الدین کی، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اب اس کو یہاں فٹ کیسے کریں گے؟ حکومت نے ٹوکن جاری کیا نا، ٹوکن میں نے لیا نا، وہ ٹوکن میں آپ پر بیچتا ہوں، آپ پھر کس سے وصول کرتے ہیں؟ حکومت سے وصول کرتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں ہے؟ تو میرا حکومت پر دین ہے، وہ دین میں نے آپ پر بیچا. میرا حکومت پر دین ہے، وہ دین میں نے آپ پر بیچا، اور آپ اس کو کیا کریں گے؟ وصول کریں گے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ شرعاً جائز نہیں. فلا يجوز الدخول فيها، لہذا جب یہ جائز نہیں ہے تو اس کے اندر داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ بیع کرنا جائز نہیں ہے. وسیعت تفصیل پہ مبحث بیع الدین انشاءاللہ تعالی، کہتے ہیں باقی تفصیل جو ہے دین کی بیع کی بحث میں آ جائے گی. کافی ہے.